Assalamualaikum. My name is Sahar Habib, and welcome to another episode for Hamara Hub. This is basically a series that the students have started where we want to talk about specific rights and engage in conversation to create an awareness about rights that the society may have. And for this, we have different lawyers come in. For our first episode, we spoke about rape laws with Mr. Faisal Siddiqui, who was very kind to come. And now, today, we have another guest speaker, which is Mr. Jibran Nasir. He's a politician, an activist, and a lawyer. And hence, we have him here today to talk about child marriage laws, which we feel that has created a stir in the news these days, and that's why we would like to have him speak about it. So before I start, sir, I'll tell you one thing. So I was in my A-levels back in Lyceum, where you are an alumnus also. You were there. You came there as a speaker once. And I heard you speak there, and that was the first instance where I decided that I could do law school. So I Sorry for having this guy. No, of course not. But I'm not regretting it. Sure. But you were one of the reasons why I decided to do it, because I have avid interest in social justice, which you were able to master at that point, somewhat. At that time, I was not even practicing law, so strange that I kind of encouraged you. You spoke about it. हाँ, ये मुझे बताइए जो आपने इतना माशाल्लाह शानदार तारुफ दिया, उसका तर्जुमा कौन करेगा? मैं उर्दू में बोल सकती हूँ। हमें भी उर्दू में बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए कानून की तशरीह कर रहे हैं और कानून के हवाले से मालूमात शेयर कर रहे हैं, तो जो मासिस की ज़बान है वो बेहतर है उर्दू के अंदर ही तर्जुमा करें। तो इन्होंने कहा ये कि आजकल खबरों के अंदर जो है वो चाइल्ड मैरिज के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है, बातें हो रही है, तो इस हवाले से हम थोड़ी सी आगाही देंगे लोगों को, ताकि लोगों को अपने हुकूक वगैरह के बारे में मालूमात हो सके। That's it. So let's start. This is the first thing that जो मुझे और बाकी सारे स्टूडेंट्स को जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछना था, और we were very curious about it, is what motivated you to take on the Arzu Raja case? Like, what was the thought process behind it? देखिए, किसी भी वकील के लिए कोई पीछे केस करने के मेरे ख्याल में मखसूस थॉट प्रोसेस नहीं होता। दो बेसिक बुनियादी बातें हैं कि आपके पास टाइम है और दूसरा एक क्लाइंट है। That's it. Somebody is walking to your office and they're looking for legal help, and if you have the time and capacity कि आप वो केस कर सकें, तो वही है। अब हाँ, ये थोड़ा फर्क है कि कुछ लोग जो हैं वो इतना प्रो बोनो काम नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, but that's besides the point. मैं उसमें कोई इसको ग्लोरीफाई नहीं करूँगा कि कोई बहुत मोटिवेशन का काम है कि नहीं है। देखिए, अगर कोई लॉयर प्रो बोनो भी काम कर रहा है ना, उसको फिर भी राइट टू ऑडियंस ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में या ट्रायल कोर्ट्स में एक्सरसाइज करने को मिल रहा है। इट इज स्टिल एडिंग टू हिज ट्रेनिंग, इट इज स्टिल एडिंग टू हिज ओन प्रोफाइल। वो केस कल को केस लॉ बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, वो जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है उसके अंदर हिस्सा डाल रहा है। सो ऑफ कोर्स नॉट एवरीथिंग कैन बी मोटिवेटेड बाय और डिक्टेटेड बाय मॉनेटरी टर्म्स, बट ये एक जेन्युइन केस था। और इस केस को करने की मैं मोटिवेशन तो नहीं कहूँगा, वजह ये कह दूंगा कि इसके वालिदैन जो हैं आरजू के, राजा और रीटा, ये अपने केस के हल के लिए संजीदा थे। बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली लोग होते हैं जो कि जिनके साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वो अपनी ट्रेजेडी को फॉर वेरियस अदर पर्पसेस जो हैं वो, मैं एक्सप्लॉइट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा, मगर यूज़ करते हैं कि चले किसी का अगर एक बच्चा चला गया है, अगवा हो गया, ये चाइल्ड मैरिज की नज़र हो गया है, तो गरीब तो पहले भी थे, गरीब अब भी हैं, और बाकी बच्चे और भी घर में हैं, तो बहुत सारे लोग आके आपको राह दिखाना शुरू कर देते हैं कि जी आपका केस बढ़ाते हैं, असाइलम मिल जाएगा, या आपका केस बनाते हैं बड़ी इंटरनेशनल एनजीओ फंडिंग आ जाएगी, आपका केस बनाते हैं बड़ा मीडिया आपके पीछे होगा। और उस वक्त कोई क्या फैसला करता है कि अपनी औलाद के लिए सोचता है या इन बाकी चीज़ों के लिए सोचता है, उसके ऊपर मैं कोई मॉरल जजमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि गुर्बत एक बहुत बड़ी चीज़ है। उस इम्तिहान में अल्लाह ताला ने कभी मुझे डाला नहीं, तो मुझे नहीं पता उसको पार कैसे करते हैं। ये जो दो वालिदैन हैं राजा और रीटा, और ये इसलिए इस हवाले में कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले भी उस तरह से आ चुके हैं लोग जिनकी बच्चियों के साथ ये वाक़यात पेश आए हैं, मगर उनकी संजीदगी जो है उस तरह की नहीं थी। तो दैट्स द मेन रीज़न कि ये केस अभी भी आगे प्रोग्रेस कर रहा है। और मैं अक्सर हर अपने क्लाइंट पे बात करता हूँ कि देखिए, केस के लिए जो है ना क्लाइंट का, कंप्लेनेंट का होना ज़रूरी है, लॉयर का नहीं। आप चलते केस के अंदर जज साहब को कह सकते हैं दैट आई विथड्रॉ द वकालतनामा और मैं वकील चेंज कर रहा हूँ। वकील की वैल्यू वकालतनामे पे शुरू होती है, उस पर ख़त्म हो जाती है। Cases are won because people take a stand.
ابھی الحمدللہ ہمیں ایک کیس کے اندر ایک ریلیف ملا ہے. ایک فیک انکاؤنٹر کیس کے اندر a police officer was convicted and found guilty of murder after 10 years in Karachi. An encounter case was exposed. Primary reason کہ 3 سال جو ہے اس شہید لڑکے کا باپ انصاف کے لیے لگا تھا اور اس نے کمپرومائز نہیں کیا. وہ اگر کر جاتا تو میں ہوتا یا کوئی بھی اس سے بڑا سینئر وکیل ہو کتنا بھی بڑا کچھ نہیں کر سکتا. So, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو قانون ہے چائلڈ میرجز کا, can you define it a little bit for us کہ پاکستان میں کیسا قانون ہے اور کیا وہ پروگریسو ہے, کیا وہ افیکٹو ہے اور اس سے انصاف مل رہا ہے؟ دیکھیے پہلے آپ کو تھوڑا سا میرے خیال میں بیک گراؤنڈ میں بریف کیوں کر دیتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کے اس کو ایک ملاپ ہے. صحیح, اس میں تھوڑی سی بہت بڑا اثر جو ہے وہ مذہب کا ہے, اسلام کا ہے. اور اسلام چونکہ اپنے ساتھ ایک شریعت لایا ہے, قانون لایا ہے, تو وہاں سے بھی ہمارے لیگل انفلوئنسز ہیں. پھر ہم پہ ایک بہت بڑا انفلوئنسر ان کا ہے جو ہم پہ قابض رہے ہیں, ہمارے جو کالونائزرز تھے, اس کو ہم کلونیل ہینگ اوور بھی کہتے ہیں. چونکہ ہمارا عدالتی نظام, ہمارا پروسیجر, ہمارا لا آف ایویڈنس اور بہت ساری سینسٹیوٹیز بھی جو ہیں وہ وہاں سے آئیں. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اب اپنے آپ کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ انٹرنیشنل ٹریٹیز میں اور بائیلیٹرل ملٹی لیٹرل اگریمنٹ سے باندھا ہے, تو جو سینسٹیوٹیز ان ملکوں کی ہیں, ان جگہوں کی ہیں, اور جو بڑی اکانومیز ہیں جو ڈکٹیٹ کر سکتی ہیں اپنے ٹرمز, وہ بھی ہم مسلط ہیں کہ ہم نے اڈاپٹ کی ہیں. تو ان تینوں چیزوں کو ملا کے کوئی لیگل سسٹم بنتا ہے. بچوں کی شادی کے حوالے سے 1929 میں انگریز پہلی بار قانون لے کے آئے تھے, چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ, جو مگر وہ جینڈر نیوٹرل لا نہیں تھا اس حوالے سے کہ اس میں بچے اگر مرد ہو تو مائنر ہے یا چائلڈ ہے فار دا پرپسز آف دا ایکٹ اگر وہ 18 اور بلو ہے, اور لڑکی جو ہے وہ 16 اور بلو, یعنی کہ 17 ایئر اولڈ گرل کین گیٹ لیگلی میرڈ. اچھا, اسی سے جو کورسپونڈ کرتا ہوا, جو ریکنسائل کرتا ہوا ہمارا ریپ کا قانون تھا اس وقت پینل کوڈ میں, جو کہ بعد میں پاکستان پینل کوڈ بن گیا, سیکشن 375. اس میں ایک شک تھی کہ a rape is when you are having sexual intercourse with the woman with or without her consent when she is under 16. تو ایک جگہ قانون کہتا تھا کہ 16 سال کی کم عمر لڑکی سے شادی کرنا ہی غیر قانونی ہے, اور دوسری جگہ قانون کہتا تھا کہ اگر آپ رضامندی کے ساتھ بھی 16 سال کی بچی کے ساتھ اگر انٹرکورس کریں تو وہ ریپ ہوگا. یعنی کہ یہ دونوں قانون ریکنسائل کرتے تھے, ایک طریقے سے بتا رہے ہیں کہ they do not feel کہ 16-year-old girl is aware enough کا کہتے ہیں اور is having the legal capacity کہ وہ اپنا اچھا برا سوچ سکے in terms of forming sexual relations یا in terms of forming matrimonial relations اس حوالے سے. مگر پھر ہمارے پاس ایک لہر آئی ضیاء دور میں, اور تھوڑا اس سے پہلے ہی بلکہ آنا شروع ہوئی, اور وہ اپنی کنکلوسیو شکل میں حدود آرڈیننس انفورسمنٹ اور زنا کے فارم میں, اور اس سے تھوڑا ہمارے ریپ لا کو جو ہے کنفیوز کر دیا. اس طرح سے کر دیا کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے جو ایویڈنس کی کنٹروورسی رہی کہ جو ریپ وکٹم تھی اس سے بھی 4 گواہ مانے جاتے تھے, جو کہ نہ کہیں اسلام میں تھا نہ قرآن میں تھا, وہ ایک پرورٹڈ انٹرپریٹیشن تھی میرے خیال میں شریعت کی. مگر جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو میں نے آپ کو یہ ریپ کی تعریف بتائی کہ 16 سال سے کم عمر کی لڑکی چاہے اس کی کنسنٹ ہو کہ نہ ہو, وہ ہر حال میں ایک اسٹرکٹ لائبلٹی ہے, ریپ ہوگا. اس کے اندر ایکسیپشن پیدا کی گئی جو کہ باقاعدہ پینل کوڈ میں لکھی گئی. ایکسیپشن یہ تھی کہ اگر وہ لڑکی شادی شدہ تو یہ جو ود اور وداؤٹ کنسنٹ ہے یہ صرف تب اپلائی ہوگا جب لڑکی 13 سال سے کم ہو, اور 13 سال یوں ڈٹرمن کی گئی کہ عرف عام میں بچی کی بلوغیت جسمانی طور پہ جس کو ہم پیوبرٹی کہتے ہیں یا مینسٹرول سائیکل کہنے آتا ہے وہ 13 سال ڈٹرمن کی ہے کہ اگر 13 سال ہے تو اس کی کنسنٹ جائز کنسنٹ ہے اگر وہ شادی کے اس میں آتی ہے. تو ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ قانون یہ کہہ رہا تھا کہ سیکشل انٹرکورس کے لیے ایک کواری لڑکی جو 16 کی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی وہ میچور نہیں ہے, مگر جس کا نکاح ہو گیا وہ نکاح کے 3 بار قبولنے سے سڈنلی اس کے اندر ایک امیزنگ سپر پاور آ گئی جس سے 13 سال کی عمر میں وہ میچورٹی قائم کر سکتی ہے. اور اس وجہ سے اس قانون کی وجہ سے چونکہ دیکھیں کورٹس آر باؤنڈ ٹو انٹرپریٹ لاز دیٹ ایگزسٹ, آپ کو بہت سے ایسے ہولناک خوف دلانے والے ججمنٹ سپریم کورٹ کے بھی ملیں گے جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ بھئی یہ 13-14 سال کی بچیاں جو ہیں ان کی شادیاں جو ہیں وہ حلال اور جائز اور قانونی قرار پائی ہیں. خیر ایک ویو آئی, اور یہ میں تمیز اس لیے باندھ رہا ہوں چونکہ یہ جو چائلڈ میرج لا آپ دیکھ رہے ہیں سندھ میں یہ اس ویو کی ایک سلسلہ ہے اور اس کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. 2006 میں وومنس پروٹیکشن ایکٹ آیا, اس نے آ کے
रेप लॉज को अमेंड किया, और ये जो एक्सेप्शन जो बनी थी जो मैंने आपको बताई कि जी शादीशुदा है तो 13 साल तक गुंजाइश है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं, इस एक्सेप्शन को रिपील किया गया और कानून को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर किया गया, जहाँ पे बात वाज़ेह हुई कि इफ यू आर अंडर 16 विद और विदाउट कंसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज रेप, वो रिस्टोर हो गई। इसी के साथ थोड़े बहुत और कवानीन आए जो थे कि किसी बच्ची को अगवा करना इस नियत से कि उसके साथ शादी की जाए, ये कानून आया। अच्छा, साथ में एक और कानून आया, ये 365 भी है। फिर साथ में एक और कानून आया 493A कि किसी लड़की को इस धोखे में रख के कि वो आपकी कानूनी बीवी है उसके साथ कोहैबिट करना स्पेस को, यानी कि लड़की को नहीं पता कि जो हमारी मैरिज है वो एक इलीगल मैरिज है, आपको पता है और आपने उसे धोखा दिया हुआ है कि भाई हमने तो निकाह कर लिया कानून के मुताबिक और वो आपके साथ रह रही है। 25 साल सजा है इस जुर्म की। जो 365 है उसमें भी मेरे ख्याल में 14 साल तक की सजा है। अच्छा, फिर ये 2006 के अंदर एक वेव आई खवातीन के हवाले से लॉस स्ट्रॉन्ग करने की। 2013 में इसे असेंबली ने फैसला किया और सिर्फ चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट निकला, जिसने सिर्फ इतनी सी बात की कि 2029 के कानून 1929 के कानून में जो लिखा होता है ना कि गर्ल अंडर 16 इज अ माइनर, इस कानून ने कहा कि नो, बॉय और गर्ल अंडर 16 अंडर 18 both are minor. So even at 17 or 18 a girl can't marry, she has to be above 18 to get married. So इन्होंने ये कानून बनाया और उसके साथ जो है 2016 के अंदर वो रूल्स लेके आए, सिंध चाइल्ड मैरिज रूल्स 2016, और उस रूल्स के अंदर कुछ चीजें वजाहत की कर दी गई कि फॉर एग्जाम्पल अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई कि लड़की छोटी है कि बड़ी है, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। यकीनी तौर पे जो वालिदैन होते हैं उनकी तो है, मगर अगर बगैर वालिदैन की बच्ची आपके सामने अदालत में आई और कह रही कि जी आई एम ऑफ 18, तो कैसे डिटरमिन किया जाए? तो रूल्स में ये बात वाज़ेह हुई है कि जो निकाह ख्वाह है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही इज टू वेरीफाई, और वेरिफिकेशन के लिए उसको कहा गया है कि या तो नादरा का बे फॉर्म, NIC या बर्थ सर्टिफिकेट देखें, और अगर ये मुहैया ना हो आपके पास तो फिर आप बच्ची का मेडिकल टेस्ट करवाएं और मेडिकल टेस्ट में डॉक्टर का एफिडेविट लगे कि उसने ऑस्टिफिकेशन टेस्ट कर किया, जो कोई और मेडिकल मींस अवेलेबल हैं और उन्होंने डिटरमिन कर लिया कि गर्ल इज ऑफ एज, और फिर आप निकाह पढ़वाएं। और अगर आप वो नहीं करते तो उसकी भी सजा है 3 साल तक। जो लड़का दूल्हा शादी कर रहा है उसकी भी 3 साल तक सजा है, और अगर वालिदैन खुद इस जुर्म में मुलव्विस है तो उनकी भी 3 साल सजा है। गो कि जो कि इस गैर कानूनी शादी को फैसिलिटेट कर रहा है इन द सेंस कि वो जगह दे रहा है, ऐसा शादी हॉल हो गया या किसी ने कहा मेरे घर में कर लें या मेरे फार्म हाउस पे कर लें या पुलिस नहीं आएगी, तो उस प्लेस को प्रोवाइड करने वाला भी फैसिलिटेटर है और उसकी भी वही सजा है। मगर हकीकी मायनों में गो सिंध ने ये एक कानून बना दिया, दोबारा वफाक से नेशनल असेंबली से 2016 के अंदर क्रिमिनल लॉ सेकेंड अमेंडमेंट 2016 का एक्ट आया, जिसने मेरे ख्याल में बहुत हद तक एक होलिस्टिक पिक्चर बनाई है। क्योंकि देखिए चाइल्ड मैरिज का जो एक्ट है वो आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता कि एक बच्चा था उसको आपने टेलीपोर्ट कर दिया और वो सडनली काजी के सामने आ गया और सडनली कबूले कबूले कह रहा है। उसको वहां तक लाने के लिए और उसके मुंह से कबूले बुलवाने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। तो 2016 के अमेंडमेंट ने एक सेक्शन निकाला 292A और क्राइम बनाया सेडक्शन ऑफ अ चाइल्ड, एक्सपोजर टू सेडक्शन, किसी बच्चे को सेड्यूस करना। यानी कि कानून और पार्लियामान ये बात तस्लीम कर रही है कि एक बच्चा सेड्यूस हो सकता है, उसमें ये फिजिकल टेंडेंसी है, और वो बाय व्हाटएवर मींस विद द इंटेंशन टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी, ये आ गया। फिर इसी तरीके से आपका कानून आया, एक है 364A की अमेंडमेंट है कि एनीबॉडी, एक तो अबडक्शन है, बट अगर अबडक्टी की एज 14 से कम हो तो उसकी सजा जो है बहुत सिवियर कर दी गई है। यानी कि आपने फर्क बताया है एक बड़ी उम्र के इंसान को अबडक्ट करना और एक छोटी उम्र के इंसान को अबडक्ट करना। और 364A की जो अबडक्शन की डेफिनेशन है उसमें आपने जो लफ्ज जो सुपीरियर कोर्ट से इस्तेमाल किए हैं वो सिर्फ टेकिंग अवे बाय फोर्स नहीं है, उसमें है इवन इफ यू आर एंटाइस्ड अवे, व्हिच अगेन मींस यू बीन सेड्यूस्ड और यू बीन ल्योर्ड और आप उस नियत से लेके चले गए हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है एक और चीज जो आई है सेक्सुअल अब्यूज। यकीनी तौर पे जो सेडक्शन आपने बच्चे की है वो सिर्फ उसका हो सकता है उसका जहन तैयार करने के लिए आपने उसको चीजें ना दिखाई हो, आपने उसके साथ किसी फिजिकल एक्ट में एंगेज भी किया हो, व्हिच इज नॉट रेप, शॉर्ट ऑफ रेप, तो वो सेक्सुअल अब्यूज है। दैट्स 377 है, वो भी 2016 के उसमें आया।
تو آپ کو یہ جو پوری ایک امیج ہے جس طریقے سے بچے کا ذہن تیار کیا جاتا ہے یا کہنا چاہیے ذہن کشی کی جاتی ہے، برباد کیا جاتا ہے، اس میں جو سیڈکشن کا ایلیمنٹ ہے، جو انٹائسنگ کا ایلیمنٹ ہے، جو سیکشل ابیوز کا ایلیمنٹ ہے، ان تمام چیزوں کو بھی پینلائز کیا گیا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ چائلڈ میرج کی سزا بہت کم ہے، 3 سال اور 2 سال بھی ہو سکتی ہے، کم سے کم 2 سال، زیادہ سے زیادہ 3 سال. جبکہ اچھا سیڈکشن، ایکسپوجر ٹو سیڈکشن کی بھی سزا اتنی زیادہ نہیں ہے، 2 سال ہے شاید، مگر سیکشل ابیوز کی سزا بہت سویر ہے. abduction of a child under 14 you can get I think above 14 years of sentence. آپ کا جو میں نے 490A بتایا cohabiting with a person under the deceit that you're lawfully married، چونکہ اکثر دھلے کو تو پتا ہوتا ہے کہ میں نے بچی سے شادی کی، شادی غیر قانونی، بچی کو یہ نہیں پتا ہوتا، بچی کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ چونکہ نکاح نامے پہ سائن کیا تو سب لیگل ہے. 25 سال سزا ہے اس جرم کی. اور دیکھیں یہ وہ جرم ہے جس کے لیے بس آپ کو اتنا پروف کرنا ہے کہ دونوں ساتھ رہ رہے تھے اس تاثر میں کہ میاں بیوی ہیں. آپ کو بھی میڈیکل بھی نہیں کرانا. ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ ڈی این اے واز ناٹ سیکیورڈ ان ٹائم. تو یہ بہت سارے اوفینسز ہیں. اور اگر آپ پاکستان لا سائٹ پہ یا کوئی بھی اگر آپ پورٹل کھولیں، جو میں آپ کو سیکشنز بتا رہا ہوں، 377 پہ، کرولٹی ٹو چائلڈ 328 پہ آپ کو شاید 1 یا 2 سائٹیشن ملیں. سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ پہ کوئی سائٹیشن نہیں ملے گی. 292A سیڈکشن ٹو چائلڈ کوئی سائٹیشن نہیں ملے گی. اور ایون یہ جو باقی سیکشل ابیوز کا معاملہ ہے اس پہ جورسپروڈنس ڈیولپ نہیں ہوئی، چونکہ فار جورسپروڈنس ڈیولپ پہلے کیسز کا رجسٹر ہونا ضروری ہے، ان کی انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے، ان کا ٹرائل ہونا ضروری ہے. اس ٹرائل کی اسٹیج میں کچھ انٹرلوکیٹری فیصلے آنا ضروری ہیں جو کہ اپیل کی صورت میں ہائی کورٹ جائیں گے، اور ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کرے گا تو کوئی پریسیڈنٹ بنے گا تو کوئی جورسپروڈنس بنے گی. یہاں چلان تک بات نہیں پہنچتی تو ہائی کورٹ کس چیز پہ فیصلہ کرے. تو یہ سن کے اچھا لگتا ہے کہ قانون آلریڈی ایگزسٹڈ ہے، پر اس کی امپلیمنٹیشن اور پیپل ٹو کم اپ. ایگزیکٹلی. تو ابھی آرزو کے کیس کے اندر بہت کچھ جو میں کر رہا ہوں نا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ مجھے اگر سنیں وہ آرگومنٹس عدالت میں تو آپ کو لگے گا یار یہ تو بہت حد تک سماجی اور سیاسی تقریر ہو رہی ہے. بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اینی پریسیڈنٹ ٹو پلیس ریلائنس آن. میں پیڈوفیلیا کیا ہے اس کا ایک سماجی پہلو ہی بیان کر سکتا ہوں. ایک بچے کی سیکشل اویئرنیس اور سیکشل اویکننگ میں کیا فرق ہے اس کا میں ایک سماجی پہلو ہی بیان کر سکتا ہوں. گرومنگ کیا ہوتی ہے، ایک بچے کو چھوٹے کو سیڈیوس کرنا، اس کو گروم کرنا، شادی کے لیے تیار کرنا، اس کو میں ایک سماجی، چونکہ یہ چیزیں کہیں آبزرویشن میں یہ ہیبٹس کی پریکٹسز ابھی تک جورسپروڈنس میں آئی نہیں. تو ہوپ فلی ہماری امید ہے. اور ہم جس وقت جس طرح کی لٹیگیشن میں آرزو کے کیس میں انگیجڈ ہیں، فار ایگزامپل a lot of these sections which I told you, because the prosecutors are not trained, the police is not trained, and the lower judiciary is not aware. یہ سیکشنز ہماری بے تحاشا آرگومنٹس کرنے کے بعد بھی ایف آئی آر میں نہیں لگائے گئے. سو صرف اس وقت جو ٹرائل ہو رہا ہے آرزو کے کیس میں وہ ابڈکشن پہ بھی نہیں ہو رہا. وائی؟ بیکاز دیٹ چائلڈ از سیئنگ کہ جی میں تو اپنی خوشی سے گئی تھی، یعنی کہ دے ہیو ٹوٹلی فارگوٹن کہ انٹائسنگ اوے کوئی چیز ہوتی ہے. صرف وہ ٹرائل ابھی اس وقت ہو رہا ہے چائلڈ میرج میں اور ریپ کے اندر. سیڈکشن آف اے چائلڈ کا آفینس نہیں لگا، سیکشل ابیوز کا آفینس نہیں لگا. cruelty to a child which involves psychological injury. دیکھیں نا ایک بچے کو آپ نے سے اس کا بچپنا چھین لیا ہے. ایک 13 سال کی بچی بار بار بولتی میں تو 18 کی ہوں، کہاں جانا ہے؟ امی ابو کے پاس نہیں، میاں کے پاس جاؤں گی. اس کو سائیکولوجیکل انجری میں کہوں گا. اس کو آپ نے نہیں کیا. جو cohabiting a space under law under deceit of marriage وہ آپ نے سیکشن نہیں لگائے. تو اس کو ہم ایز اے پٹیشن ابھی ہائی کورٹ کے اوپر لے کے گئے ہیں، اس کی ہیئرنگ ڈیو. اور جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ یہ حدود آرڈیننس آیا تھا جس سے کچھ بہت خوفناک فیصلے آئے ہیں، مگر جو سنگھ چائلڈ میرج لا ہے اس میں کوئی وضاحت ابھی تک نہیں ہوئی پریسیڈنٹ کے حوالے سے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آرزو کے کیس میں جو اظہر ہے، جو پرائم ایکیوزڈ ہے، جس نے ابڈکشن کی اور شادی کی اور پھر سیکشل ریلیشن شپ قائم کیا، اس کو بیل ملی. اور اس کو بیل جو دی گئی ہے وہ اس ریزن بھی دی گئی ہے، جو جج صاحبہ نے ایڈیشنل سیشن جج نے بیل دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی اسلامک انجنکشنز اپلائی ٹو اے میرج، اور کہیں بھی چائلڈ میرج لا میں یہ نہیں لکھا کہ دو اٹس اے کرائم بٹ دا میرج ہیز بیکم انویلڈ. اور زنا جو ہے وہ تو لگ نہیں سکتا، میرٹل ریپ کا کانسیپٹ ہمارے لا میں نہیں ہے. تو امیجن دا کنفیوژن دیٹ اس کا افیکٹ یہ ہوا ہے دیٹ دا لرنڈ ایڈیشنل سیشنز جج ہیز سیڈ that the crime of child marriage can actually be used as a defense to the crime of rape. ایک ہے جی آپ نے بچی کا ریپ کر دیا، وہ جی سزا ہو گئی،
اچھا جی، اس سے ریپ کرنے سے پہلے نا میں نے اس سے نکاح نامہ سائن کروا لیا تھا. ارے پھر آپ کو سزا نہیں دے سکتے. آل از لیگل، آل از ہنکی ڈوری. ہمیشہ یہ ہوتا ہے. چائلڈ میرج ہوتی ہے، ابڈکشن کی یا چائلڈ میرج کی ایف آئی آر کرتی ہے. جو لڑکی جس کے ساتھ شادی کی ہوتی ہے وہ تو ویسی لڑکی کو سیڈیوس کر کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ لڑکی کا نام استعمال کر کے ایک پٹیشن فائل کرتا ہے، کہتا ہے جی ہماری قانونی شادی ہے، بچی مسلمان ہو گئی، سب جائز ہے، یہ ایف آئی آر ختم کرے ہمارے پہ. کورٹ ایز اے میٹر آف فرسٹ امپریشن ایکس پارٹے ان کو اس ٹائم کے لیے ریلیف بھی دے دیتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی شادی جائز ہے، کر دیں. اگلی پیشی پہ پیرنٹس آتے ہیں، پیرنٹس آ کے کلیم کرتے ہیں کہ نہیں جی بچی تو چھوٹی ہے. کورٹ تب کہتا ہے کہ اچھا جی پھر ایج ٹیسٹ کریں. اس وقت جب پکڑ میں آنے لگتے ہیں نا کورٹ کی، تو اس وقت پٹیشن وڈرا کر لی. یہ 2-3 اور کیسز ایسے ہم نے کیے جس کے اندر لوگوں نے وڈرا کیا، اور ہم نے اسپیسیفک پرے ریموو کی ہے کہ they should not be allowed to withdraw the petition because they now again first they came to court, lied to defraud it, now they want to escape from court to again defraud it. تو ہما کے کیس کے اندر جب ہما کی طرف سے پٹیشن وڈرا ہوئی تو ہما کی والدین کی جو وکیل تھی انہوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، اور انہوں نے ہما کی بازیابی کے لیے بھی کوئی پٹیشن آج تک نہیں ڈالی، اور اس کیس کو بھی سنجیدگی سے کہتے ہیں وہ نہیں پرسو کیا گیا ہے. So that is a tale of everybody getting something out of it. And earning something out of it. News mein tha that this is something that was broadcasted internationally on international platforms. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یہ فارچونیٹ کہہ لیں انفارچونیٹ کہہ لیں، یہ شاید جملہ بھی بہت بھاری جائے گا مگر ہم نے سب کو اپنی قبر میں جانا ہے. مزری جو ہے نا وہ ایک بہت لوکریٹو بزنس ہے، اور مزری جو ہے سب سے پہلے آپ کا اپنا ہی کوئی ایکسپلائٹ کرتا ہے. یہاں ریلیجس مائنورٹی کی مزری ہوگی جہاں آپ کو فور فرنٹ پہ اس مائنورٹی سے لوگ کھڑے نظر آئیں گے، جہاں ہتھیلی پہ لیے انصاف کے لیے رکھنے، ان لاشوں کو اس مزری کو بیچنے کے لیے بھی اسی کمیونٹی میں سے کوئی ہوگا جس کمیونٹی کا فیس بن کے باقی دنیا کو بتا رہا ہوگا کہ بھائی ہمیں فنڈس دیجیے، ہمیں مدد کیجیے، تھنگس آر ویری ٹف اوور. جینڈر کو لے لیجیے، سیکشل اورینٹیشن کو لے لیجیے، ریلیجن کو لے لیجیے، آپ کو یہ 2 نمبر لوگ ہر جگہ ملیں گے جو کہ ڈیفینیٹلی جو جینوئن کاز ہے، جو جینوئن ہارڈ شپ ہے اس کو ملائن کرتے ہیں. جو جینوئن لوگ ایکٹیویزم کر رہے ہیں اچھی نیت سے اس کو ہرٹ کرتے ہیں، اور وہ کسی کے سگے نہیں ہوتے. سو اس طرح بہت سی کیسز ہیں جو کہ کرپشن ود ان دا کلرجی خراب کر دیا گیا. دیکھیں ہم اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو مولوی صاحب فتویٰ بانٹ رہے ہیں، فتویٰ بیچ رہے ہیں، یہ تو اسلام بیچ رہے ہیں، تو ممبر کو ایکسکلوسیو نہیں ہے. اس کو آپ پلپٹ کہہ لیں، اس کو آپ کچھ کہہ لیں، مندر کا پجاری بھی مذہب بیچ سکتا ہے، چرچ کا پادری بھی بیچ سکتا ہے، مسجد کا امام بھی بیچ سکتا ہے، اور جہاں جو یہ کام کر رہا ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. سو اینڈ میں بات وہی آ جاتی ہے کہ قانون ہے ہمارے پاس، پر اس کی امپلیمنٹیشن بہت کم ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں ایسا کہ وہاں پہ زیادہ اویئرنیس اس قسم کی آئے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ واٹ از ہیپننگ ٹو اس از ناٹ رائٹ. یہ کام آپ پہ کرنے کا نہیں ہے، آپ کا کام ہے پڑھائی کیجیے، وکیل بنیے، پیسے کمائیے، ٹیکس دیجیے. یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے. آپ کی پوڈ کاسٹ 22 کروڑ پاکستانیوں کا حل نہیں ہے. یہ آپ کی کوشش ہے، یہ آپ کی کاوش ہے، یہ آپ کا ایک دیکھیے آپ کی اپنی اویئرنیس ہو رہی ہے، آپ کے اسٹوڈنٹس انگیج ہو رہے ہیں، مگر ملک نہیں چلتے نا پوڈ کاسٹ کے اوپر. اس بات کو ہمیں ریلائز کرنا پڑے گا. ہم اپنا گلٹی کانشیس ریٹ کر لیں کہ جی آج ہم نے اتنا حصہ ڈالا پاکستان کی فلاح میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کی فلاح ہو گئی ہے. نہیں، آپ کا گلٹی کانشیس دور ہو گیا کہ آپ نے اپنے کچھ گھنٹوں کے ساتھ کر لیا تھا. ملک چلتے ہیں اربوں خربوں روپے کے بجٹ سے، ملک چلتے ہیں میس اویئرنیس کیمپین سے. ریڈیو ہو، اخبار ہو، کیبل ٹیلی ویژن ہو، حکومتی دفاتر ہوں، گراؤنڈز ہوں، ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے ماس اویئرنیس دینے کے لیے. یہاں پہ ہم کتنے ایسے لوگ اس مشکل کا شکار ہیں جو کہ اردو نہیں سمجھتے بھائی، اور لازم نہیں ہے. انڈیا میں دیکھیے ہندی کون سی نیشنل لینگویج ہے، ہر صوبے کی زبان کو انہوں نے آفیشیل اسٹیٹس دیا ہے. یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم سندھ میں رہتے ہیں مگر سندھی نہیں بول پاتے. یہ میرے اندر کمی ہے، زبان میں کمی نہیں ہے، یہ ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. بیکاز اگر میرے صوبے کے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ایک زبان بولتے ہیں، یعنی کہ ان کی مشکلات ان کو سمجھ ایک زبان میں آتی ہیں، ان کا حل بھی سمجھ ایک زبان میں آتا ہے، تو ہمارے سسٹم کو زبان کو اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ بجائے ایسے کہ ہم اس کو بولیں کہ نہیں کیونکہ گورا اپنی بیوروکریسی میں انگلش کے بعد اردو چھوڑ کے گیا تو آپ بھی سارے اردو. یہ غلط ہے. اور جو اردو بولتا ہے طبقہ، جو اردو سمجھتا ہے، جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں ہجرت کر کے گئے، ان کے لیے اردو کی گنجائش پیدا ہونی چاہیے. ہمیں فلیکسیبلٹی اپنے نظام میں دکھانی چاہیے، ہم نہیں دکھاتے ہیں انفارچونیٹلی. تو یہ جتنا بھی ہے نا کنکلوژن، جتنے بھی پوڈ کاسٹ کریں اینڈ میں حکومت پہ انگلی اٹھائیں، حکومت کو بلیم کریں. جو کہ حکومت کیا کرتی ہے، حکومت یہ کرتی ہے جی 12 یا 13 سیکشن ہیں چائلڈ میرج لا 2013 کے.
3 पेज पे प्रिंट होता है, जो आप जाके PDF डाउनलोड करेंगे गूगल से। आजकल बुक स्टॉल पे एक पेज जो है 10 रुपए का है, कलर प्रिंटर। 30 रुपए का कानून बनाया है सिंध हुकूमत ने। वो क्यों बनाया है? वुडरो विल्सन सेंटर जाना होता है, अटलांटिक काउंसिल जाना होता है, USIP जाना होता है, चैटम हाउस जाना होता है, गोरा बैठ के पूछता है पीपल्स पार्टी से, हाउ यू, क्या हो पाकिस्तान में, ओ वी आर सो प्रोग्रेसिव, देखिए ये हमने कानून बनाया है। उस 30 रुपए के कानून के ऊपर 300 रुपए आज तक खर्च नहीं किए कि भाई क्या इस कानून को आपने अपनी पुलिस को बता दिया कि ये कानून बना हुआ है? क्या आपने इस कानून को अपने प्रोसिक्यूटर्स को बता दिया जो आपके मातहत आते हैं कि बना हुआ है? क्या आपने लोअर जुडिशरी को, ट्रायल कोर्ट्स को बता दिया कि ये कानून बना हुआ है? क्या आपने MLOs को बता दिया कि ये कानून बना हुआ है? क्या आपने इस हवाले से कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाया? अब आप बताएं, चाइल्ड मैरिज से आपने एक बच्चे को बचाना है जिसकी मैरिज में उसके वालिदैन इन्वॉल्व है, उसकी कस्टडी चाइल्ड मैरिज लॉ अथॉरिटी देता है पुलिस को और मजिस्ट्रेट को कि बच्चे की कस्टडी ले ली जाए। वो SHO अपने घर लेके जाएगा बच्चे, आए ढूंढते हैं, कराची में गाड़ी में बैठते हैं, मुझे बताएं सिंध हुकूमत का चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर कहाँ पे? उसकी कंप्लायंस के लिए भी अभी पिटीशन चल रही है सिंध हाई कोर्ट में। 2014 का कानून बना हुआ है प्रोटेक्शन अथॉरिटी का, जिसकी कंप्लायंस भी बन रही है, और वो अभी भी कह रहे हैं कि जी वो 100 एकड़ का बन रहा है, बन ही रहा है वो। तो ये चीजें हमें कॉल आउट करनी चाहिए कि ये आप लॉज बना देते हैं वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को अपील करने के लिए कि जी हम बड़े प्रोग्रेसिव हैं, लिबरल हैं, डेमोक्रेटिक हैं, मगर इट इज नॉट बेनिफिटिंग द पीपल एट ऑल। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आरजू का केस। 13 अक्टूबर को बच्ची अगवा होती है, 13 अक्टूबर को FIR करती है। 13 अक्टूबर को ही एक वकील आके SHO को बोलता है कि जी जो बच्ची आप ढूंढ रहे हैं ना, ये इसने इस्लाम कबूल किया और ये इसका निकाहनामा है। और वो SHO साहब बाप को बुलाते हैं और कहते हैं मुबारक हो जी, आपकी बेटी मुसलमान हो गई और ये ले जी आप निकाहनामा, आपकी बेटी का तो मसला हल हो गया, हमने ढूंढ ली किधर है वो। 12 दिन के बाद जाके पुलिस को ये अकल आती है कि अच्छा चाइल्ड मैरिज कोई चीज है, ये सेक्शन ऐड करना है इन्वेस्टिगेशन में। 12 दिन वो बच्ची उस इंसान के पास किसके खाते में रही? 12 दिन जो उसके साथ हुआ वो किसके खाते में? बच्ची का ये सिर्फ थोड़ी है कि आपने कोई डिटॉल लगा के उसके जख्म ठीक कर देने हैं, वो एक जहनी कैफियत में किसी की शरीक हयात बन गई है। वो शायद सोच रही होगी मैं इसके बच्चों की माँ बनूंगी, उससे आप पूछेंगे तो बोलेंगे जो हमारे बीच में शदीद मोहब्बत है और मैं खुशी से इसके साथ हूँ। उस बच्ची का ट्रॉमा अनरेवल करें, उसको पहले ये बावर कराना कि नहीं बेटा ये अबडक्शन थी, ये खुशी से जाना नहीं था, नहीं बेटा ये रेप था, ये सेक्सुअल अब्यूज था, ये रोमांस नहीं था, ये जो तुम्हारे साथ हुआ ये जुल्म था, ये खुशी नहीं थी। और फिर उसकी थेरेपी करें, कितना बड़ा टास्क है, एक लाइफ लॉन्ग आप चीजें के चल रहे हैं ना। यहाँ पता ही नहीं है SHO, उसको ये नहीं पता कि जिस चीज के लिए हथकड़ी लगानी है उस चीज के लिए तुम मिठाइयां बांट रहे हो। तो ये मैं इसलिए कहता हूँ कि एंड में घूम फिर के हुकूमत पे ये उंगलियां उठाएं और ये सवाल करें कि व्हाई आर यू टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड। हम लोग इसलिए करते नहीं जी क्योंकि यहाँ कोई नहीं पढ़ रहा है स्कूल में जिसकी घर की बच्ची पे ये मसला पैदा होगा। हमारा मसला हम वनरेबल नहीं है ना, हम वनरेबल नहीं है, हमारा वारंट द लॉ नहीं है, हम थाने के मोहताज नहीं है। हम थाने जाने से पहले वो अफसर जो थाने में बैठता नहीं है यानी कि SSP, उसको फोन करते हैं कि जी हम थाने में पधार रहे हैं, आलिजा आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे हैं, पहले से तैयार करके रखें लोगों को कि मेरा बता दीजिएगा रेफरेंस में किधर जाके बात करूं। हमें थोड़ी ये चीजें इम्पैक्ट करती है। ये एक सच्चाई है, हम प्रिविलेज्ड हैं बहुत ज्यादा इस चीज में, लेकिन फिर अगेन वही बात आ जाती है कि कॉन्वर्सेशन स्टार्टर कहीं से तो शुरू होना चाहिए। यू आर वन पर्सन जो आप अपने ओपिनियंस काफी यू आर वेरी वोकल अबाउट दैट, तो आपको लगता है कि वो कहीं से कोई फर्क पड़ता है उस पे? इतने सालों से आप कर रहे हैं इस चीज के ऊपर काम, इसको मैं क्वांटिफाई तो नहीं कर सकता कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। देखिए कोई इंसान रैप गा रहा है, कोई अपनी जिंदगी के बारे में गा रहा है, कोई लैम्बोर्गिनी के बारे में गा रहा है, उसका दिल चाह रहा है वो गा रहा है, ठीक है। कोई पैसा बनाने के लिए गा रहा है, कोई अपना दिल हल्का करने के लिए गा रहा है, उसको जो ज़हन में है वो बोल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कोई इंसान है जो डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल तक हर मैच देखता है, हर बैट्समैन की फॉर्म पे तबसरा कर रहा होता है, उसका वो इंटरेस्ट है। कोई इंसान बैठा हुआ ऑयल प्राइसेस देख रहा है, उसी में तबसरा कर रहा है, कोई स्टॉक देख रहा है, कोई हेल्थ देख रहा है। मैं वकील हूँ, मेरा समाजी पहलू में इंटरेस्ट है, मैं इसमें तबसरा करता हूँ, मेरा खासियत ये है। अब क्या इससे कोई माशरे में इनकलाब आ रहा है या कोई जहन रोशन हो रहे हैं, बहुत ही सेल्फ ग्लोरिफिकेशन वाली बात हो जाएगी कि मुझसे है तब्दीली। वो तो ये जो बात करते थे वो देख लीजिए उन्होंने मुल्क का क्या किया, सारे बाल मुझसे अपने बैठ के जूते मारे। तो ये हम इल्म बांटने से बढ़ता है किसी भी चीज का। अगर आपको ये भी पता है कि टायर पंचर कैसे चेंज करते हैं तो उसकी भी तालीम दीजिए। कोई मुश्किल पे पेश हो, किसी को आ सकता है हाईवे पे टायर पंचर चेंज करना हो, इसी तरीके से ये भी एक बात, इसको भी आप शेयर कीजिए। कंस्ट्रक्टिव बात,
پروڈکٹیو بات ایک ایسے معاشرے میں جہاں تعلیم ناپید ہے، جہاں میڈیا کے اندر بچوں کے لیے کوئی مخصوص پروگرامنگ نہیں ہے، کیونکہ پیمرا کا کوڈ کہتا ہے کہ بچوں کی اویئرنیس اور تعلیم کے لیے مخصوص پروگرامنگ ہونی چاہیے، جہاں قانون ایک فورن لینگویج میں ڈسکس ہوتا ہے، جہاں ہماری جو پولیٹیکل ڈبیٹس ہیں وہ سیاستدانوں کی ذاتیات کے بارے میں ہیں، ان کی پالیسیز کے بارے میں نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ کا منشور کیا ہے، وہ ہے کہ نہیں آپ کا کردار کیا ہے، یہ بحث ہوتی ہے۔ وہاں پہ آپ کو جو اپرچونٹی ملے، یس آپ کا ایز اے رول کہہ لیں، رسپانسبلٹی کہہ لیں، بات لوگوں تک پہنچائیں۔ تو میرا آپ سے آخری سوال جو ہے ایکسپرٹی آف دا ٹاپک پر، آپ کی ایڈوائس کیا ہے ہم جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ واٹ ڈو یو تھنک از دا لائک، اور ان ٹرمز آف پرو بونو ورک آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضروری ہے بہت زیادہ کرنے کے لیے لوگوں کے، اور کیسے لے کریں؟ اس سے پہلے میں یہ بات ضروری کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا نا کہ اس کا حل کیا ہے چائلڈ میرج کا، پروٹیکشن کا، آپ کو بیسک چیز میں آپ کو بتاؤں، ویڈیو بنا کے نہیں حل ہوگا، پوڈ کاسٹ بنا کے بھی نہیں ہوگا، تحریریں کر کے بھی نہیں ہوگا، بہت سمپل سی بات ہے بھائی، چائلڈ میرج ہے کہ نہیں، سب سے پہلے تو کنفرم کرنا ہے نا کہ چائلڈ ہے کہ نہیں ہے۔ تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ کیا یہاں پہ تمام بچوں کا بے فارم بنتا ہے، کیا تمام بچوں کا پاکستان میں برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے، کیا تمام بچوں کا ایف آر سی نکل سکتا ہے، اور کیا تمام لوگوں کا شناختی کارڈ بنتا ہے؟ کوئی ایسی بھی ہو سکتی ہے جو کہ 20 سال کی ہو، لگتی ہو 15 سال کی، اس کا دل و شادی کرنے کا، اس کا کبھی بے فارم نہیں بنا، اب وہ بھی ٹینشن میں جا کے میڈیکل ٹیسٹ کرا رہی ہے مہنگا، بونافیکیشن ٹیسٹ، کہ بھائی میں 20 کی ہوں، مجھے پروف کرو کہ میں 20 کی ہوں، اور کوئی ایسی بھی جو کہ 15 کی، اس کو زبردستی آپ 20 کا بنا رہے ہیں۔ تو یہ کتنی، اب یہ تو حکومت کا کام ہے نا، یہ نادرا رجسٹریشن۔ آپ یہاں جو اکثر بات کرتے ہیں کہ جی اس سندھ میں یہ ہو رہا ہے، یا مائنورٹیز کے ساتھ یہ کنورژن ہو رہی ہے اور چائلڈ میرجز ہو رہی ہیں کنورژن کے بعد، ایشو یہ ہے you go and you will be appalled by the lack of registration within our national database of people belonging to such communities، وہ economic reasons کی وجہ سے یا whatever reasons کی وجہ سے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ اکثر جب بچی اغوا ہو جاتی ہے، اور یہ کچھ کیسز میں ہوا بھی ریسنٹلی کہ بچی کے اغوا ہونے کے بعد، اس کی چائلڈ میرج ہونے کے بعد، والدین جا کے نادرا میں اس کا بے فارم بنوا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر یہ عادت ہو کہ جیسے ہی بچہ ملے آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ آسانی سے مل جائے، اس کی بے فارم کی رجسٹریشن آ جائے، آپ کو فرسٹ ڈے پروف ہوگا پولیس والے کو دینے کے لیے جب آپ کی بچی گھر سے اغوا ہوگی کہ بھائی یہ انڈر ایج ہے، یہ خدشہ ہمارا ہے، اگر کوئی انسان تمہیں نکاح نامہ لا کے دے دے تو پلٹ کے مجھے مبارکباد مت دینا، اس کو گرفتار کر لینا چونکہ میری بچی انڈر ایج ہے۔ سو ایکچوئل ڈیفینس اور پروٹیکشن کے میکینزم پیدا کریں ہمارے بچوں کے لیے۔ یہ جو اویئرنیس ہے یہ تو والدین کے لیے ہے، مگر بچی کی پروٹیکشن اس کی آئیڈینٹی ڈاکیومنٹ ہے، جو کہ ہمارے یہاں بہت کم لوگوں کا۔ ہاں، اب آپ جو آخری سوال کر رہی تھے وہ میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کی ایڈوائس ہے اگر ہم سب کے لیے، تو ہم سننا چاہیں گے آپ سے، بیکاز موسٹ آف اس ڈو لک اپ ٹو یو۔ دیکھیے اپنی زندگی جیے، بھرپور جیے، ٹھیک ہے۔ میں نے جب وکالت پڑھ رہا تھا اور کر رہا تھا تو یہ شو آتے تھے بوسٹن لیگل وغیرہ کے، پریکٹس سب کے، سورس تو بات کی بات ہے، تب تک ہم وکیل بن چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا بھی تھا یار، بورڈ روم نیگوسیشن اور جام ہوئی اور سب کچھ۔ میں نے اپنا لا کیا، میں واپس آیا، I was lucky enough to be hired by one of the most prestigious firms, Cordingham and Company, got out and out mostly corporate commercial law firm. اسی طرح we charged by the hour, boardroom negotiations ہو رہی ہیں، وہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا ماحول، بہت ٹی وی کے اوپر تھوڑا بہت ایسا تھا۔ Then I completely lost interest in that side of the law and I went into activism, and at the same time I'm pursuing politics as an independent, and I pick issues or I work on issues which appeal to me personally or I find some gratification in them. And then again, I have now, after a hiatus of 6 years, come back to legal practice, and I'm doing full-time criminal law and litigation, and I'm hardly part of any protest or what you call street activism. اور جس فیز میں بھی جو بھی کر رہا ہوں خوشی کے لیے کر رہا ہوں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں کر رہا، کسی کو پروف کرنے کے لیے نہیں کر رہا، کسی کی ویلیڈیشن کے لیے نہیں کر رہا، ورنہ ڈپریشن میں مر جائیں گے۔ تو آپ وکیل بنتے ہیں، اچھی بات ہے، وکالت کرنے کے بعد اداکار بنتے ہیں، اور اچھی بات ہے، اپنے آپ کو ڈسکور کریں، آپ میں اور کیا کیا ہنر ہے، آپ کتنے ڈائیورس ہیں، کتنے ورسٹائل ہیں۔ تعلیم جو ہے وہ انسان کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ہوتی ہے، کوئی ڈاکٹر یا وکیل بنانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اٹ از فار یو ٹو بی ایبل ٹو یوز یور مائنڈ، اینڈ لا ٹیچز اور ہونز ون پرٹیکولر اسکل، اینڈ دیٹ از اے اسکل آف ریزننگ، اینڈ ریزن ود یور سیلف فرسٹ بفور یو ریزن ود ادرس۔ پہلے خود کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور کلمہ پڑھ کے کہیں کہ جو کہوں گا خود سے سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، تو کام آسان ہو جائیں گے،
باقی اس چیز کو چھوڑ دیجیے کہ وہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور میرا اس میں کیا حصہ ہے اور ہاؤ آئی کین سیو. اپنے آپ کو پہلے بچائیے, پھر ملک بچتا رہے گا. میرے خیال میں پاکستان میں جتنے ایکٹیوسٹ ہیں سب کو پوسٹ ٹرومیٹک تھراپی کی ضرورت ہے. اتنا کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے, کیا ہوا ہے. ہم ہر ایشو پہ بات کرتے, اپنے بارے میں بات نہیں کرتے. تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. زندگی ایک ہی ہے بھائی, ہیئر آفٹر کی گارنٹی ہم تو نہیں دے سکتے, وہ تو آپ کے اعمال بتائیں گے. تو اس لیے جو یہاں پہ ہیں اس پہ فوکس کیجیے, اپنی زندگی بھرپور جیے اور اپنے اندر کا پوٹینشیل ڈسکور کیجیے, اور اس کے چلتے اگر آپ معاشرے کے اندر کوئی پروڈکٹیو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ آپ کا ایک رسپانسبل سٹیزن ہونا ہی, جو قانون فالو کرتا ہے, اپنے آپ میں بہت کمال کی چیز ہے. تھینک یو سو مچ سر فار ڈوئنگ دس. اور آپ جو آپ نے ابھی بولا, دس واز انفارچونیٹ بٹ اٹ از دا ریالٹی, اینڈ سو وی آر ریئلی گریٹفل ٹو ہیو یو ہیئر, اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو اگین فار مور دیٹ وی مائٹ بی ایبل ٹو ڈو. تھینک یو.